جی میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات کیوں خراب ہیں اور صحیح ایماندار بننے کی پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے حالات کیوں خراب ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے۔ اب مسلمانوں کے حالات اس لیے خراب ہیں کہ زیادہ تر مسلمانوں نے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر مسلمانوں نے ہوش و حواس میں اس دھرم پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ بس ایک عادت پڑ گئی ہے اور رسم کے طور پر جو ہے عمل کر رہے ہیں۔ بھئی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ ہوش و حواس میں عقل کی آنکھ کھول کر اللہ کی دل سے کھوج نہیں کرتے اور قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک ایشور نے کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد سے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو قرآن مجید سے نہیں سمجھتے۔ اب جو اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا، ہر وقت کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اسی کی طرف غور نہیں کرتے، اسی کی کھوج میں عقل نہیں لگاتے، بس اپنی منمانی کے فرقے بنا لیے ہیں اور دین حق سے ہٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ جو صحیح اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے اس سے ہٹ گئے اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اور زیادہ تر مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرک میں ملوث ہے اور غور کرنے کو تیار نہیں، اپنی زندگی بدلنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنا نہ چاہے۔ یاد رکھیں، انسان کے گھمنڈ کا اس وقت صحیح طور پر پتہ لگتا ہے کہ جب ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے، ہاں، اور جو پیغام کو لے کر آتا ہے اس کو حقیر اور بیکار سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اللہ کی ناقدری کر کے مرے گا، موت کے بعد کہا جائے گا کہ تو مرنے مٹنے کے موت کے گھر میں کوٹھی بلڈنگ بنانے میں لگا رہا، اللہ کی طرف تو نے کوئی غور نہ کیا، تو نے اس کی کوئی قدر نہ کی، اس لیے تو جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار گیا، جیون کی اس پریکشا میں ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی ہے، بس انسان کی نیت کو چھوٹ دی ہے کہ انسان کیسے کرم کرتا ہے۔ باقی ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے اور اللہ ہی نے سب کچھ سکھایا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت میں علم، گیان کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، معلم یعلم، تمہیں پھر وہ علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب اس میں صرف دین کا علم نہیں ہے، دھرم کا علم نہیں ہے، اس میں دنیا کا بھی سارا گیان آ گیا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مشینیں بنا رہے ہیں، کیا کیا نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں، اس میں سارا گیان آ گیا۔ جو دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی کھوپڑی میں شروع میں ہی ڈال دیا تھا، اب وہ کھل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں تعریف کے لائق کوئی نہیں ہے اس اللہ ایشور کے سوا جو کائنات چلا رہا ہے خاموشی کے ساتھ، جو دکھائی نہیں دیتا ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جو سب کی روزی زمین میں سے پیدا کرتا ہے۔ اس نے ہر انسان کو اپنی عبادت، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنسار کا سچا مالک وہ دکھتا نہیں ہے، کائنات بنا کر چلا رہا ہے۔ کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اس کی پہچان کریں، اس کا گیان حاصل کریں، بن دیکھے لوگ اس سے ڈریں، بن دیکھے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی لوگ کھوج کریں۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے، پریکشا لی ہے، اس نے پیدا کیا ہے اور پھر انسان کو ساری عمر کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو اس نے انسان کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اسی لیے اپنی رچنا میں انسان کے اندر اس نے احسان کا مادہ رکھا ہے اور احسان کی تاثیر محبت رکھی ہے۔ تو اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ
اسے پہچانیں، اس کا احسان مانیں، اس کا شکر ادا کریں ہیں اور اس سے محبت کریں۔ اب ساری دنیا میں کتنی پبلک ہے جو کنفیوز ہے سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم اور اس کی مرضی کو سمجھ نہیں پاتے، جبکہ اگر حقیقت میں غور کیا جائے تو انسان کے اندر رچی ہوئی اس کی رچنا ہے۔ اس رچنا کے آدھار پر انسان اپنے اندر غور کرے کہ واقعی میرا من جو ہے برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو میرا دل ناپسند کرتا ہے، اور اچھائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو میرا دل پسند کرتا ہے۔ تو بس حقیقت میں جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے یہ ہماری رچنا رچی ہے، اور اس نے اپنی رچنا میں ہمیں یہ آدیش بتایا ہے کہ برائی سے بچ اور اچھائی پر چل، اور اسی رچنا کے آدھار پر اس کے پیغام آتے ہیں، اس کے میسیج آتے ہیں، اس کے پیغمبر خبر لے کے آتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے جو انسان کے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا پر آدھارت ہے، جو پوری طرح برائی سے بچاتی ہے اور اچھائی پر چلاتی ہے۔ تو اسلام دھرم یہ آدیش دیتا ہے کہ برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو ناپسند کرو۔ اگر اپنے مالک کو راضی کرنا ہے تو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پورے طریقے سے برائی سے بچ کر اور پورے طریقے سے اچھائی پر چل کر اسے راضی کرو۔ اب ہمارے سچے پیدا کرنے والے مالک نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم دنیا میں جا کر کے اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جو اس کا ادھیکار ہے اس کو دیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر نہ جھکائیں، شیطان کی پوجا نہ کریں، اپنے بنانے والے سچے مالک کی پوجا کریں۔ اب جو انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کی عبادت سے پوجا سے الگ ہٹ کر اور پتھروں کی پوجا کرے، انسانوں کی پوجا کرے، پیڑوں کی پوجا کرے، سورج کی پوجا کرے، چاند کی پوجا کرے ہیں اور اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکار کرے، تو ایسے شخص کو قرآن کافر کہتا ہے، یعنی اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکار کرنے والا۔ اب اس دھرتی پر سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ جس کی دھرتی ہے، جس کا آسمان ہے، جس کا سب کچھ ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان اس کو چھوڑ کر کے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے جھکے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، شیطان کے راستے پہ چلے، برائی پہ چلے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ جس مالک نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا نہ کرے اور اپنے پیدا کرنے والے مالک کے ادھیکار ادا نہ کرے، اس کا حق ادا نہ کرے۔ اب اللہ ایشور نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا میں اچھائی پر چلنے کا، برائی سے بچنے کا ایک روشنی دی ہے، جس کو اسلام میں ایمان کا نور کہا گیا ہے، یعنی ایماندار سچا انسان بننے کی روشنی۔ اب ہر انسان دنیا میں ایشوری رچنا کے انوسار اچھائی برائی کا مادہ لے کر آتا ہے، اور دنیا میں شیطانی ماحول ہے۔ اب جو انسان اس دنیا کے چکر میں بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر اس اچھائی کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، ایمانداری کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں اسلام نے ایک پہچان بتائی ہے کہ کس کی انسانیت مر چکی اور کس کی انسانیت زندہ ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اگر تم کسی برائی کو دیکھو، بھائی برائی شیطان کی ہے اور اچھائی سنسار کے سچے مالک کی ہے۔ اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اگر تمہیں اللہ ایشور نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم اسے ہاتھ سے روک سکو تو اسے ہاتھ سے روکو، کیونکہ ہر انسان دنیا میں امیر غریب اپنی مرضی سے نہیں ہے، طاقتور کمزور اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اگر تم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو برائی کو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہیں، تمہیں خطرہ ہے کہ بھئی ظالم مجھ سے طاقتور ہیں، اگر میں زبان سے روکوں گا یا ہاتھ سے روکوں گا تو فساد اور بڑھ جائے گا، تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھیں۔ اب جس نے برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھا، اس کے اندر انسانیت مر چکی۔ بھائی کسی غریب پر، کسی کمزور پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپتا نہیں ہے، بلکہ اور خوش ہو رہا ہے، مزے لے رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے انسانیت مر چکی۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ لوگ سنسار کے سچے مالک کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی پوجا کریں، مورتی پوجا کریں، پتھروں کی پوجا کریں، سورج کی پوجا کریں، چاند کی پوجا کریں، جو اس کا ادھیکار ہے اس کو نہ دیں، جس مقصد سے اس نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا نہ کریں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، اگر سچا کہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ چاروں طرف سنسار کے سچے مالک کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اس حدیث سے ہم چیک کریں، اگر ہم برائی کو واقعی میں دل سے برا سمجھتے ہیں تو یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا
اس کا انکار کرنا، اس کے علاوہ کسی اوروں کی پوجا ہو رہی ہے، شیطان کی پوجا ہو رہی ہے۔ اصل میں سنسار کے سچے مالک کو چھوڑ کر جو پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتا ہے وہ شیطان کی پوجا ہے۔ اب ہم اپنے ایمان کو چیک کریں کہ واقعی میں ہم ایماندار ہیں، سچے ہیں، کہ جس خدا کے سامنے ہم، جس ایشور کے سامنے ہم نماز میں سر جھکاتے ہیں وہی سنسار کا سچا مالک ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ اگر ہمیں واقعی میں اپنے خدا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہم پھر اپنے دل کا جائزہ لیں کہ مورتی پوجا سے، پتھروں کی پوجا سے اگر دل میں احساس ہے ہمارے چلو ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، کفر کی حکومت ہے ہاں، اگر ہمارے دل میں احساس، کم سے کم دل سے تو برا سمجھ سکتے ہیں ہم، بھائی دل سے برا سمجھنے کے لیے کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ہمارے دل میں احساس ہے، ہم دل سے برا سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس ایمان ہے، ورنہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم دل سے برا نہیں سمجھتے تو یہ داڑھی، ٹوپی، یہ کرتا پاجامہ، یہ سب بیکار ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو کس چیز کی نماز بھائی؟ اس نماز سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بغیر ایمان کے تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول کرے گا ہی نہیں۔ اور یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کی جائے اور ہم اس پر راضی ہوں، ہمارے دل میں احساس بھی نہ ہو تو ہمارے پاس پھر ایمان کیا ہے؟ پھر تو ہم دکھاوے کی جو ہے اپنے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، رسم ادا کر رہے ہیں، نماز کی رسم ادا کر رہے ہیں، روزے کی رسم ادا کر رہے ہیں۔ تو بھئی شیطانی حکومت میں، کفر کی حکومت میں سانس لینا بھی حرام ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھئی کہ حلال روزی کھاؤ، محنت کرو۔ ارے میرے بھائی، جب تو کفر کی حکومت پر راضی ہے، شیطانی حکومت پر راضی ہے، اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اللہ کی حکومت قائم نہیں ہے، شیطان کی حکومت قائم ہے، تو شیطان کی حکومت میں جب سانس لینا بھی حرام ہے تو حلال روزی کہاں سے کھائے گا؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس شیطانی حکومت کے خلاف جد و جہد کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ میں اس برائی کے ماحول پر راضی نہیں ہوں، اور جیسی بھی تو نے مجھے طاقت دی ہے میں جو ہے اس کو روکنے کی، جو ہے اچھائی کو پھیلانے کی، تیرے قرآن کی اچھائی کو پھیلانے کی اور شیطانی حکومت کو مٹانے کی جد و جہد، جیسی بھی تو نے طاقت دی ہے میں ویسی کوشش کر رہا ہوں۔ تو برائی کے خلاف جو ہے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، اچھائی کو پھیلانا ہاں، برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ ایک کفارہ بن جائے گی۔ اللہ اس کے ذریعے سے معاف کر دے گا کہ میرے بندے کے دل میں ایمان ہے، برائی کے ماحول پر راضی نہیں ہے، اور جیسی بھی میں نے اس کو طاقت دی ہے یہ برائی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر آپ کی نماز بھی اللہ قبول کرے گا، آپ کے روزے بھی قبول کرے گا، آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ اس کو قبول کرے گا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کیسا ماحول ہے بھائی، اور آج ہم مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو دیکھو، اگر واقعی میں ایماندار بننے کی نیت ہے، سچی نیت ہے، تو آپ اپنی اصلاح کریں گے۔ اگر انسان بے ایمان ہے تو وہ جو ہے بے ایمانی ہی کرے گا اور جو ہے دلیل دے دے گا دنیا بھر کی، اور وہ سچی بات کو نہیں مانے گا۔ اپنے آپ سے اکیلے میں بیٹھ کر بات کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہ سب سے بڑی برائی شرک ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کی جائے، سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ شرک کو دیکھ کر دل میں کچھ بے چینی ہوتی ہے یا نہیں، اس کو چیک کریں۔ اگر بے چینی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایمان ہے، اگر بے چینی نہیں ہوتی ہے تو آپ چاہے کتنے بڑے عالم ہوں، ٹوپی لگا کے گھوم رہے ہوں، آپ کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ آپ کی سب بیکار ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کوئی محنت قبول نہیں کرتا ہے، کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ایمان اپنے اندر زندہ کریں۔ انسان کے سامنے دو آپشن ہیں، دنیا کو پسند کر لے یا اپنے دنیا بنانے والے کو پسند کر لے۔ جو دنیا کو پسند کرتا ہے، دنیا کی محبت آدمی کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، پھر وہ صحیح بات سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، سچا ایمان والا چھوٹی ہی چھوٹی برائی پر بھی راضی نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے تمہیں کٹی گھر میں بدبو آتی ہے، جہاں بدبو کی جگہ ہوتی ہے وہاں بدبو آتی ہے، دم گھٹتا ہے، اسی طرح اس گندی دنیا میں سچے ایمان والے کو برائی کی بدبو آتی ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی برائی پر بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو جو سب سے بڑی برائی شرک پر، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کی جا رہی ہو، جو سب سے بڑی برائی شرک پر راضی ہو گیا، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ دیکھو، جو انسان اپنا گھمنڈ دکھائے گا، اہنکار دکھائے گا، اور اس کے اندر حسد ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی سچی راہ نہیں دکھاتا۔ اس دنیا میں ہر روز بے شمار لوگ دھوکہ کھا کر مر رہے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ جب اللہ ایک ہے تو اس کا دین حق
بھی اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سب کے لیے ایک ہی ہے، سچا راستہ بھی اس کا ایک ہی ہے۔ لیکن شیطان نے کتنے سارے دھرم اور فرقے اور مت دھوکے کے جال بچھا رکھے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے حقیقت میں رو رو کر سچا راستہ اللہ سے مانگے گا، اللہ اسی کو سچا راستہ دکھائے گا اور ایمان نصیب فرمائے گا، ورنہ انسان بھٹک کر مر جائے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے سمبندھ میں سب سے زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں اور اپنی عقل سے سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے، بس جو دھرم گرو کہہ دیں، چاہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، اندھ وشواس پہ چلا رہے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں، اس پہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو اپنا بوجھ خود نہیں اٹھاتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ جو اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو خود اپنی عقل پر، اپنی سمجھ پر، اپنے آتم وشواس پر، اپنی پیروں پہ کھڑا ہو کر سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرتا ہے، اللہ اسی کو سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے گرو نے ایسا کہا، ہم تو ایسی کریں گے، چاہے اس کی تحقیق نہیں کرتے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اگر غلط بھی کہا ہے تو اسی راستے پہ چلیں گے۔ ایسے ہمارے جماعتی بھائی کہتے ہیں، جیسے ہمارے بڑے کہیں گے ویسے ہم کریں گے، جیسے ہمارے پیر کہیں گے ویسے ہم کریں گے۔ یاد رکھیں، جو غلط دھرم گروؤں کے پیچھے آنکھ میچ کر چلتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، اپنے بل پر، اپنے آتم وشواس پر، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر، ایسے لوگ دنیا میں گمراہ ہوتے ہیں، سچے راستے سے بھٹکے ہوئے۔ اب جیسے ہمارے جماعتی بھائی ہیں، تبلیغ والے، آنکھ میچ کر بڑوں کی قدر کرتے ہیں، ان کے چلتے ہیں پیچھے، ایسے تو پھر یہ ہمارے ہندو بھائی بھی اپنے پنڈتوں کی قدر کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کے پیچھے آنکھ میچ کر چلتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہیں؟ اب دیکھو، یہاں پر دنیا میں جو ہے، جو سچائی کی نیتی اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو ایمان دے گا۔ اب انسان کے سامنے دو آپشن ہیں، دنیا کو چن لے یا دنیا بنانے والے کو چن لے۔ دنیا کو چنے گا تو دنیا 4 دن کی ختم ہو جائے گی، موت کے بعد جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا بنانے والے کو چنے گا تو پھر ہمیشہ کا جیون ہے موت کے بعد۔ انسان کے دماغ میں ایک کیندر ہے، جب بھی انسان کوئی بات کرتا ہے یا سنتا ہے تو وہ کیندر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دائق ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، بدلہ دینے کے دن قیامت کا مالک ہے، ایک ایک کرم کا بدلہ دے گا۔ اس نے بہت بہترین سسٹم یہ دنیا میں انسانوں کو چھانٹنے کا بنایا ہے، کرم کرنے کا بنایا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈر کر اور دھرتی پر فساد نہ پھیلائیں، برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا برتاوا کریں، بھلائی کا برتاوا کریں، اور اللہ کے نام پر صبر کریں، اللہ کو مالک سمجھیں، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین کریں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو بھرپور ان کے کرموں کا پھل بھرپور بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا۔ اور جو لوگ اللہ کو مالک نہ سمجھ کر، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر دھرتی میں فساد پھیلائیں، ظلم جاستی کریں لوگوں پر، اللہ کو مالک نہ سمجھ کر اور موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہ کر کے، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کا، اس کے برے کرموں کا پھل بھرپور بدلہ دے گا جہنم کی آگ میں، کہ لے جو تو نے کرم کیے تھے، چھوٹے چھوٹے اور بڑے سے بڑے، ان کا بھرپور بدلہ لے، اپنے گناہوں کا مزہ چکھ، اپنے جرموں کا مزہ چکھ۔ تو آج کا مسلمان ایسا ہے کہ جب آپ اسے سچے دین کی بات بتائیں گے کہ بھئی برائی کے ماحول پر راضی مت ہو، اپنے ایمان کو چیک کرو، اور اللہ کے بڑے حکم کو پورا کرو کہ اللہ کے ہر بندے تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ، تو جب آپ تبلیغ والوں کو، جماعت والوں کو، یا مسلمانوں کو جو عام مسلمان ہیں، جب آپ لوگوں کو جو ہے، جب اللہ کا بڑا حکم بتاؤ گے کہ اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، بھئی غیروں تک دین پہنچاؤ، برائی کے ماحول پر راضی مت ہو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، تو جب انہیں سمجھاؤ گے تو یہ سمجھ تو جاتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، مگر یہ اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے بڑے حکموں کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ان کی دنیا خراب ہو جائے گی۔ اس لیے جو عمل سیدھے سیدھے ہیں، جن میں کوئی خطرہ نہیں ہے، جن میں کوئی رکس نہیں ہے، جیسے مسواک کرنا، سیدھے سیدھے عمل کرنا، اور جو بڑی سنت ہے حضور کی کہ ہر انسان تک اسلام کا پیغام پہنچانا، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جو عمل سیدھے سیدھے ہیں، جن میں کوئی رکس نہیں ہے، ان پہ بڑی توجہ ہے،
اب غیروں تک اسلام کا پیغام اس لیے نہیں پہنچاتے، سوچتے تک بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا خطرے میں پڑ جائے گی۔ پھر اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، اللہ پہ یقین نہیں، تو لوگ دنیا پرستی میں لین ہیں، یعنی دنیا کی محبت میں لین ہیں۔ اب اگر اللہ کے بڑے حکم بتاؤ ہیں کہ بھئی غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ، تو پھر کلڑ کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی ایک کچے کلڑ ہیں، ایک پکے کلڑ ہیں، اگر بارش آ جائے تو کس کو بچائے گا آدمی؟ کچے والوں کو ہیں، تو پہلے اپنوں کو ہی سنبھال لیں۔ تو اپنوں کو سنبھالتے کتنے مر گئے، غیروں کو دعوت دے ہی نہ پائے۔ جو اللہ نے ذمہ داری کا بوجھ دیا تھا کندھے پر کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت پر ذمہ داری ہے کہ میرے ہر بندے تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، تو کتنے یہ کہتے کہتے مر گئے کہ پہلے اپنوں کو سنبھال لیں۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کے کندھوں پر یہ بوجھ ہے اللہ کا ڈالا ہوا کہ میرے پیغام کو ہر غیر مسلم تک پہنچاؤ، وہ بھی میرے بندے ہیں۔ تو جس نے دل سے فکر لے کر اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسلام کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچایا، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ تو سچائی سے بچنے کے لیے لوگ دلیل دیتے ہیں الٹی سیدھی ہیں، دلیل تو بہت ساری ہیں۔ اب جیسے مان لو آپ کے 4 بچے ہیں، 2 بچوں کے آپ نے ایڈمیشن کرا دیے اور 2 بچوں نے نہیں کیے ایڈمیشن، تو آپ زیادہ کس کی فکر کریں گے؟ جنہوں نے ایڈمیشن نہیں کرائے آپ ان کی فکر کریں گے کہ وہ ایڈمیشن کرا لیں۔ اس لیے ہمیں اپنوں سے زیادہ غیروں کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ کتنے بیچارے پیڑھی در پیڑھی انسان مر رہے ہیں، آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، ان تک اسلام کا پیغام ہم نے نہیں پہنچایا تو یہ بنا کلمے کے مر رہے ہیں، اور جو بنا کلمے کے جا رہا ہے وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ تو اپنوں کو سنبھالنے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، بس بہانہ ہے جو پکڑ رکھا ہے لوگوں نے اور دین کی رسم بنا رکھی ہے۔ تو جو ختم نبوت کی ذمہ داری ہیں اللہ نے کاندھوں پر دی ہے ہر مسلمان کے اوپر، اس کو بغیر نبھائے، بغیر ہدایت کے مر جاتے ہیں دین کی رسم ادا کر کے۔ اب جس کے دل میں ایمان میں آگے بڑھنے کی طلب پیاس ہوگی، وہی صحیح بات کو، اللہ کی مرضی کو پہچان کر آگے بڑھے گا، ورنہ جس کے دل میں طلب نہیں ہوگی وہ جان کر بھی آگے نہیں بڑھے گا، وہ سچائی کو جان لے گا تب بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ہر انسان کا امتحان لے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا وہ حال ہے جیسے ایک بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ فلاں بستی کو جا کے پلٹ دو۔ وہاں پر وہاں پر جو ہے جب وہاں فرشتے پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اللہ والا ہے جو اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہے۔ بھئی فرشتوں نے یہ سوچا تھا کہ جو ہے شاید کوئی اللہ والا نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ جا کے بستی کو پلٹ دو۔ جب فرشتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک اللہ والا ہے، تو فرشتے واپس گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیری عبادت کرنے والا وہاں پر ایک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں وہ رہتا ہے پہلے جا کے وہیں سے پلٹو۔ تو فرشتے حیران رہ گئے ہیں، ہاں کیا وجہ تھی؟ کہ وہ اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگا ہوا تھا، اور اس کی بستی میں جو ہے شیطانی حکومت چھائی ہوئی تھی، کفر کی حکومت چھائی ہوئی تھی، اللہ کی حکومت پست تھی، مغلوب تھی، اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، یعنی اسے دنیا کی برائی سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دنیا میں برائی ہو رہی ہے، برائی کا ماحول ہے، برائی کی حکومت ہے، جو انسان برائی کے ماحول پر راضی ہو گیا اسے پرواہ نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کون سا؟ پھر ڈھونگ ہے نا، پھر نماز پڑھنا، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ سب ڈھونگ ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے، بے ایمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فروڈ بازی سے کبھی راضی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اسی طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ شخص جو ہے جب اللہ نے اس بستی کو پلٹوا دیا، اسی طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی ایسی حال ہے کہ برائی کا ماحول ہے، شیطان کی حکومت ہے، کفر کی حکومت ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا بس دھونے مانجنے میں اپنا جماعت میں چلے گئے، مسجد میں نماز پڑھ لی، رسم ادا کر لی، بس قصہ ختم۔ دنیا میں جو برائی کا ماحول ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس پر راضی ہیں، تو ایمان کہاں سے ہوگا پھر؟ اور بغیر ایمان کے اللہ کوئی عمل قبول کرتا نہیں ہے۔ تو ایسی قوم پھر جلیل ہوتی ہیں، جو قوم اللہ کو بھول کر، ایمانداری سچائی پر چلنے کو بھول کر دنیا پرستی، دنیا کی محبت میں لین ہو جاتی ہیں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی قوم پھر جلیل ہوتی ہے، دنیا کی محبت جو ہوتی ہے ان کی، پھر دنیا ان کی بکھیری جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے بلڈوزر چل رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، دنیا بکھیری جا رہی ہے۔ تو جو انسان اپنے پیدا کرنے والے مالک کی سچائی کو پہچان لیتا ہے، جب وہ سچا راستہ دکھاتا ہے، تو ہدایت کا مطلب ہے، سچا راستہ دکھانے کا مطلب ہے کہ ایشوری رچنا کے دوارا ایشور اللہ
की मर्जी को पहचान कर शैतानियत से जंग करनी है, शैतानियत से जंग करनी है, बुराई से जंग करनी है। रस्मों को छोड़ना है, झूठी रस्मों को छोड़ना है, अंधविश्वास को छोड़ना है। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की पूजा को छोड़ना है और संसार के सच्चे मालिक ईश्वर की पूजा करनी है, नमाज पढ़नी है। रस्मों को छोड़ना है, बुतों को तोड़ना है। अल्लाह ताला के सच्चाई के हुक्मों पर खुद भी चलना है और दुनिया में कायम करना है, अल्लाह की हुकूमत को कायम करना है। याद रखें मेरे भाइयों, कुरान में है, जिस कौम ने जिसने अल्लाह की किताब के ज़रिए से अल्लाह की मर्ज़ी को पूरी तरह नहीं पहचाना, उसकी मिसाल गधे के जैसी है कि उसकी पीठ पर किताबें लदी हुई हों, जो किताब का हक अदा ना करे, किताब को समझ के ना पढ़े, बिना समझे सवाब की नीयत से पढ़े। आज हम देख रहे हैं कि आज मुसलमानों ने इस्लाम धर्म की बिल्डिंग रोक दी, सच्चाई पर खुद चलना, सच्चाई को दुनिया में कायम करना है रोक दी है। दीन एक रस्म बनकर रह गया है। रस्मी तौर पर लोग नमाज पढ़ते हैं, दीन पर चलते हैं। बिल्डिंग का लेंटर ये है कि अल्लाह की रचना के द्वारा अल्लाह के हुक्मों पर चलो और दुनिया में अल्लाह की हुकूमत कायम करो, शैतान की जुल्म की हुकूमत को मिटाओ। देखो ना, कितनी अफसोस की बात है कि हर इंसान दुनिया में जीवन का समय इसलिए लेके आता है कि मैं बिन देखे अपने मालिक की पहचान करूं, उसे राज़ी करके मर के जाऊं। मगर इंसान ने दुनिया में कितनी अकल चलाई हैं, कितनी अकल चलाते हैं लोग, नई नई चीज़ें बनाते हैं, नई नई चीज़ें बनाई, हवाई जहाज़ उसमें अकल लगाई बनाने के लिए, एसी, फ्रिज, यानी क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, लेकिन अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को नहीं पहचाना। बड़े बड़ों को देखा है, पढ़े लिखों को, गैर मुस्लिम भाई के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं, और उनके सामने जो है छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, बच्चों की तरह उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह की तरफ से अकल नादान है, बच्चों की तरह जो है मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, जो ना देख सके, ना सुन सके, ना चल सके, ना फिर सके। अब गौर करने की बात है कि भला इंसान का और इस दुनिया का क्या मेल है। इंसान के अंदर जन्नत की, स्वर्ग की इच्छाएं हैं। इंसान हमेशा जीना चाहता है और ये दुनिया मौत का घर है। हर इंसान हमेशा के सुख चाहता है, ये दुनिया दुखों का घर है। हर इंसान सेहत चाहता है, हमेशा की जवानी चाहता है कि मेरी सेहत को बुढ़ापा ना लगे, बीमारी ना खाए। मगर ये दुनिया बुढ़ापे और बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, गंदगी का घर है, मौत का घर है, दुखों का घर है, मुसीबतों का घर है, धोखे का घर है, गंदगी का घर है, लड़ाई झगड़े का घर है। ये दुनिया शैतान का अड्डा है। बड़ा बदबख्त है वो इंसान जो इस दुनिया के चक्कर में अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को नाराज़ करके नरक की आग में चला जाए, जन्नत में ना जाए। तो भाई इस दुनिया में यहाँ पता सबको है, अल्लाह ने सबको दिखा रखा है, सच और झूठ सबको समझा रखा है अंदर से, और दिखा रखा है कि ये ज़िंदगी बेकार है। इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। ज़िंदगी ख़त्म तो दुनिया भी ख़त्म। तो पता सबको है कि दुनिया में हर चीज़ धोखा है, ये ज़िंदगी भी धोखा है। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान ये है कि कौन ईमान लेकर, ईमानदार बनकर, सच्चा बनकर, सब्र करके मरता है, अल्लाह को राज़ी करके मरता है। तो याद रखें, ईश्वरीय रचना के आधार पर अल्लाह की मर्ज़ी को जानते सब हैं। असल इम्तिहान यही तो है कि होश व हवास में सच्चाई को मानता है कि नहीं मानता। बताओ, दूसरों को मरते हुए कौन नहीं देख रहा? देख रहा है। जब इंसान दूसरा मरता है तो यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाता है। इंसान पहले ही अपने आप को अकेला महसूस कर ले और डरे अल्लाह से कि मुझे यहाँ से जाना है अकेले, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। दुनिया का सिस्टम ऐसा है कि लोग मरते रहते हैं और लोग दफना कर रस्म पूरी करते रहते हैं। अब देखो, सोचने की बात है कि जब आदमी कोई चीज़ सीख जाए तो आगे बढ़ता है, ना कि वहीं पड़ा रहता है। अब देखो, यह है अकल बंद की बात। जो अल्लाह की तरफ ध्यान ना लगाए, ईमान हासिल करना ना चाहे, हैं, उसका हाल क्या होता है। हम देखते हैं कि जमात में चाहे कोई नया साथी ना हो, नया कोई जमात में ना गया हो, हैं, फिर भी वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं रस्म के तौर पर। जैसे वजू के फ़र्ज़ हैं, गुस्ल के फ़र्ज़ हैं। दीन में आँख खोलकर तरक्की नहीं करते और दुनिया में खूब तरक्की करते रहते हैं। तो भाई, जिधर कोई इंसान का ध्यान होता है वही चीज़ नज़र आती है। अगर रास्ते में कोई और चीज़ हो तो वो नज़र नहीं आती है। हदीस में लोग हर बात पढ़ते रहते हैं,
مگر اللہ کی حکومت قائم کرنا نظر نہیں آتا، ایمان کو زندہ کرنا نظر نہیں آتا۔ تو میں نے جماعت میں دیکھا کہ جو ہے لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھ گئے اور کوئی نیا ساتھی نہیں تھا، اور اپنا وہی رسم سی نبھانے کے لیے کہ بھئی وضو کے فرض بتائیں، یہاں سے جو ہے نمبر لگائیں۔ میں نے دیکھا کہ یار کوئی بھی نیا ساتھی نہیں ہے، سب پرانے لوگ ہیں، اور ان کو برسوں سے ان کو پتہ بھی ہے کتنے غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، مگر اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ عقل بند ہے، جبکہ قاعدہ یہ بنتا ہے جو چیز انسان کو معلوم ہو چکی ہے اس سے آگے بڑھے، اور دین حاصل کرے، اور علم حاصل کرے، گیان حاصل کرے، ترقی کرے، ایمان میں ترقی کرے۔ تو دین کی ایک رسم سی نبھا رہے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں، اور سارا دھیان دنیا پہ لگا ہوا ہے، دنیا پرستی پہ لگا ہوا ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہی سب کو پالنے والا ہے، سب خرچہ اللہ کے ذمے ہیں، سب کو اللہ ہی پالتا ہے۔ دنیا میں جو ہے محنت کروا کر کھانے کو دیتا ہے، جنت میں بغیر محنت کے کھلائے گا پلائے گا۔ تو بھئی اس لیے ہم مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، کیونکہ ہم دھرم پر سچائی سے غور نہیں کر رہے، ہوش و حواس میں قرآن کو سمجھ کر اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھ رہے، سچے دھرم سے ہٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، سچا ایماندار بننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جھوٹا دعویٰ ہے ایماندار بننے کا۔ قرآن میں سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو، سچے ایماندار ہو، تو تم ہی غالب رہو گے، تم پہ کوئی حاوی نہیں ہوگا۔ اگر ہم سچے ایماندار ہوتے تو ہم پر کیوں لوگ غالب ہوتے، ہم دنیا میں ذلیل کیوں ہوتے؟ تو بھئی سچے ایماندار بنیں، اللہ کے حکم پر چلیں، اپنی منمانی چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کی مرضی کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سمندر میں ڈوبا کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔
फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा, और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा, उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुठलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे, और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दो कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना, जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके।